سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل عزت قابل احترام میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ سورہ انعام آیت نمبر 114 سے سٹارٹ ہم کر رہے ہیں، 114 سے۔ اس سے جو پچھلی آیات ہیں ان میں یہ بات آپ سن چکے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ عجیب قسم کے سوالات کرتے تھے، اب یہ کر کے دکھائیں، اب یہ کر کے دکھائیں، یہ کر کے دکھائیں تو ہم مان لیں گے۔ تو کچھ مسلمان جو ہیں ان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش جو ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں تو ان کی اس ڈیمانڈ کو پورا کر دیا جائے اور وہ مان جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اس لیے ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ وہ ماننا چاہتے ہیں، وہ اس لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں بے تکے قسم کے کہ وہ نہیں ماننا چاہتے۔ تو زبردستی جو ہے اللہ رب العالمین کسی سے نہیں منواتے۔ تو اللہ رب العالمین کی سکیم کا حصہ یہ ہے، اللہ کی پالیسی اور اس کی سکیم یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے دلائل پیش کیے جائیں، ایویڈنس پیش کیے جائیں، لاجک پیش کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، نشانیاں دکھائی جائیں، اور پھر وہ اپنی عقل کو، اپنی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچانے، اپنی فری ول کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی ذات کو پہچانے۔ تو آج کا سبق جو شروع ہو رہا ہے تو اس بات سے شروع ہو رہا ہے کہ وہ اہل ایمان جن کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ کاش ایسا ہو جائے تو وہ مان جائیں، کاش ویسا ہو جائے تو وہ مان جائیں، جو وہ معجزات مانگ رہے ہیں ان کو دکھا دیے جائیں، جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کی پوری کر دی جائے، لہذا وہ ان کو ماننا پڑ جائے، بات ختم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آفا غیر اللہ ابتغی حکما، اس میں بات جو ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو یہاں پہ کوٹ کیا ہے۔ متکلم بات کرنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے اور مخاطب جو ہیں وہ اہل ایمان ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اللہ فرماتے ہیں آفا غیر اللہ ابتغی حکما، اچھا اب اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں فیصلہ کرنے کے لیے ڈھونڈوں؟ حکم کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا۔ اللہ نے تو فیصلہ کر دیا ہے، اللہ نے تو اپنی سکیم بتا دی ہے کہ میرا پلان اور میری سکیم یہ ہے کہ انسانوں کو فری ول دی ہے، ان کو اختیار دیا ہے، ان کے سامنے ہر طرح کی شہادتیں پیش کی جائیں گی، ہر دلیل کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے گا، سارے ایویڈنس ان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، بات لاجک کے ساتھ کی جائے گی، دلیل دی جائے گی، پھر وہ اپنے آزاد مرضی کے ساتھ مانے۔ یہ تو ہے اللہ کی سکیم۔ اب اگر یہ سکیم تمہیں پسند نہیں آ رہی تو اس پہ نظر ثانی کرنے کے لیے، ری تھنک کرنے کے لیے تمہارا کیا خیال ہے کہ میں کسی اور کو اب فیصلہ کرنے کے لیے بلاؤں، وہ کسی اور کو ڈھونڈوں کہ وہ نظر ثانی کرے اور ایک نئی سکیم ہمیں دے؟ افا غیر اللہ ابتغی حکما، کہ اللہ کے علاوہ میں کسی اور سے جا کے فیصلہ کراؤں، کسی اور کو ڈھونڈوں کہ وہ آ کے فیصلہ کرے، ہمارا سکیم کو چینج کرے۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، وہ وہی تو ہے جس نے اپنی سکیم کے مطابق نازل کر دیا ہے تمہاری طرف کتاب کو مفصلاً، پوری تفصیل کے ساتھ، جس میں مضامین جو ہیں پوری ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں۔ اللہ نے جو باتیں سمجھانی تھی سمجھا دی ہیں، جو تفصیل دینی تھی دے دی ہے۔
تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی اسکیم جو اس نے اپنی کتاب کے اندر بیان کر دی ہے. تو جو کتاب کو مانے گا، اس پر ایمان لائے گا، اس کو دیکھ کر پڑھ کے ایمان لائے. والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق. اور باقی یہ جو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں اہل کتاب، وہ کہہ رہے ہیں اہل عرب کو، عرب والوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے بہتر جانتے ہیں نبیوں کو، کتابوں کو، ہم تم سے بہتر جانتے ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، نبیوں والے ہم ہیں، کتابوں والے ہم ہیں، آسمانی دین ہمارے پاس ہے، ہم تم سے بہتر جانتے ہیں. اور وہ عرب کے لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے. اگلی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے یہ فرمائی، والذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے، تورات اور انجیل اور زبور وغیرہ، یعلمون، وہ خوب جانتے ہیں، انہ منزل من ربک بالحق، کہ یہ کتاب قرآن جو ہے یہ تیرے رب کی طرف سے بالکل سچائی کے ساتھ نازل کی گئی ہے. یہ حقیقت ہے اور یہ سب کچھ سچ ہے. اس کی ایک ایک بات، ایک ایک حرف، ایک ایک قول اس کا سچ ہے، وہ سارے جانتے ہیں. اور ان میں سے کچھ جو نیک روحیں ہیں وہ ایمان بھی لائی ہیں. لہٰذا اب اللہ رب العالمین نے وہ جو جذبات میں آ رہے تھے اہل ایمان، ان سے فرمایا فلا تکونن من الممترین. لہٰذا آپ ان کی باتیں اور پراپوگنڈا سن کر کسی قسم کے شک میں نہ پڑنا. فلا تکونن من الممترین، آپ کسی قسم کا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا. ظاہر بات ہے یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں کہی جا رہی کہ آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جائیں، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی ایسا خطرہ نہیں تھا کہ آپ نعوذ باللہ کو شک میں پڑ رہے ہیں، شک کرنے کا خطرہ ہے وہاں پہ. تو اہل ایمان کے دلوں میں یہ چیزیں پیدا ہو رہی تھیں کہ کاش ایسا ہو جائے اور کاش ویسا ہو جائے تو یہ مان جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا ان کے پراپوگنڈے سے جو یہ چاہتے ہیں تمہارے دلوں میں شک پیدا کرنا، تو آپ ان کے پراپوگنڈے کا شکار نہ ہونا اور دلوں میں شک نہ پیدا ہونے دینا. اگلی بات جو اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے، وہ اس کتاب کی دو کوالٹیز اللہ نے بیان فرمائی. اس قرآن کی دو کوالٹیز، اور یہ دو کوالٹی بھی چیلنجنگ ہیں. کوئی آدمی قرآن کے اس چیلنج کو جو ہے نا، قرآن کی اس بات کو چیلنج نہیں کر سکتا. دو باتیں اللہ نے بیان کی ہیں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کی بات کی سچائی ثابت ہو چکی ہے. تمت کا معنی ہوتا ہے یہ تمام سے ہے، پورا ہو گیا. کلمہ کا معنی ہوتا ہے بات. تیرے رب کی بات حق ثابت ہو چکی ہے، اس کی سچائی ثابت ہو چکی ہے، وہ پوری ہو چکی ہے. کیسے؟ صدقاً وعدلاً. تو یہ دو باتیں اللہ نے فرمائی. صدق کا معنی ہوتا ہے سچائی، اور عدل کا معنی ہوتا ہے اعتدال اور انصاف. تیرے رب کی ہر بات سچائی کے ہر معیار پہ پورا اترتی ہے اور عدل کے ہر معیار پہ پورا اترتی ہے. یہ ہے اس کا ایک مطلب. میں اس کو تھوڑا سا کھولتا ہوں آپ کے سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ بڑی خاص بات ہے جو اللہ نے چیلنج یہاں کیا. یہ بڑا خاص ہے کہ تیرے رب کی ہر بات سچائی کے ہر معیار پہ پورا اترتی ہے اور عدل اور اعتدال کے ہر معیار پہ پورا اترتی ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن نے جو کچھ بیان کیا، جو واقعات پچھلی قوموں کے بیان کیے، جو حالات ان کے بیان کیے، جو مستقبل کی خبریں دی ہیں، جن چیزوں کے بارے میں فرمایا یہ جو کرے گا اس کو ثواب اور ریوارڈ ملے گا، اجر ملے گا، یہ جو کرے گا اس کو سزا ملے گی. یہ ساری باتیں جو قرآن نے بیان کی ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی، کوئی 0% بھی کہیں جھوٹی ثابت نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی کر سکتا ہے. یہ تو ایک چیلنج ہے کہ سچائی کے جتنے معیار ہیں، تو رب کی جتنی بھی قرآن کے اندر باتیں ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک بات بھی اس کو غلط ثابت کر دو، نہیں کو کر سکتا. تو صدقاً کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جتنی باتیں کی ہیں، وہ واقعات بیان کیے ہیں، وہ حالات بیان کیے ہیں، مستقبل کی خبریں دی ہیں، تباہیاں بیان کی ہیں، عذاب بیان کیے ہیں، ثواب بیان کیے ہیں، اس سے ہٹ کے کہیں کو 0% بھی ثابت کر دو کہ اللہ کی بات سچی ثابت نہیں ہوئی. یہ ایک چیلنج ہے. دوسرا چیلنج ہے عدلن کا، کہ جو قانون اللہ رب العالمین نے دیا،
جو احکام اللہ رب العالمین نے دیے وہ اعتدال پہ اور عدل پہ مبنی ہے، راہ اعتدال پہ بھی وہ ہٹ کے نہیں ہے، یعنی انسان جیسے کر سکتا تھا، جتنا کر سکتا تھا، جیسے کامیاب زندگی کے لیے اس کو قانون چاہیے تھے، اخلاقیات کے لیے جو باتیں اس کو چاہیے تھیں، حلال حرام کے لیے جو چیزیں اس کو چاہیے تھیں، زندگی گزارنے کے لیے جتنے اصول اس کو چاہیے تھے، اللہ رب العالمین نے وہ سارے اصول اعتدال کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ وہ دے دیے ہیں، اور ان کا اعتدال اور انصاف وہ سچا ثابت ہو چکا ہے۔ تو کوئی ایک قانون بھی اللہ رب العالمین کا اعتدال سے ہٹ کے نہیں ہے، کسی ایک قانون اور حکم کے بارے میں بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہاں پہ اللہ نے زیادتی کر دی ہے۔ یہ جو بات ہے نا، یہ تھوڑی ایسی ہوتی تو زیادہ اچھی ہوتی، ایسے ہوتی تو زیادہ اچھی ہوتی۔ آج تک اللہ کے کسی حکم کے بارے میں کوئی شکم، کوئی عیب ثابت نہیں کر سکا۔ یہ ہے عدلاً، انصاف کے سارے تقاضے اللہ کا قانون پورے کرتا ہے، اعتدال کے سارے تقاضے اللہ کا قانون پورے کرتا ہے۔ کسی قسم کا ظلم، کسی قسم کی طرفداری، کسی قانون کے اندر کوئی شکم اور عیب، اس کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے، کوئی نکال نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک تو یہ کہ تبدیل کب کرتے ہیں انسان اپنے قانون کو اور باتوں کو، کب تبدیل کرتے ہیں؟ یا تو تبدیل ہوتا ہے قانون کے اس میں کوئی غلطی ثابت ہو جاتی ہے، تو غلطی ثابت ہو گئی لہذا قانون بدلنا پڑ گیا، ٹھیک ہے جی۔ ابھی دیکھیں نا، مختلف شہروں میں، پاکستان میں بھی اور دنیا کے مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن کھولا گیا، حالات خراب ہو گئے، تو پھر فیصلہ کیا ہوا کہ نہیں، لاک ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ جو ہے نا وہ غلط تھا، لہذا دوبارہ لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ کسی نے کہا سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا، کسی نے کہا لوکل لاک ڈاؤن ہوگا، کسی نے کہا یہ ہوگا، تو دوبارہ لاک ڈاؤن کرنا پڑا، کیونکہ وہ لاک ڈاؤن کھولنے کا فیصلہ غلط ہو گیا تھا، غلطی ہو گئی۔ تو یا تو قانون بدلتا ہے کہ اس میں غلطی ثابت ہو جائے، تو اللہ کے کسی قانون میں آج تک کوئی غلطی ثابت نہیں کر سکا، یا پھر کوئی زور زبردستی کے ساتھ، کوئی طاقتور ہوتا ہے تو زیادتی کر لیتا ہے، زبردستی پہلے قانون کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اپنا قانون لے آتا ہے۔ ایسا بھی دنیا میں ہوتا رہا ہے نا، کہ زور زبردستی بھی لوگ قانون بدل دیتے ہیں۔ یا تو اللہ کے قانون میں غلطی ثابت کر دو، یا پھر اللہ سے کوئی بڑا طاقتور لے آؤ کہ کوئی زبردستی اللہ کے قانون کو بدل دے، تو یہ دونوں ہی باتیں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے حکموں کو اور قانون کو بدلنے والا ہے ہی نہیں کوئی، نہ کوئی غلطی ثابت کر سکتا ہے، نہ اللہ سے زیادہ کوئی طاقت ہے کسی کی کہ زبردستی کر لے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہ ہر چیز کا سننے والا اور ہر بات کا جاننے والا ہے۔ اگلی بات، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب یہ ہوتا ہے دل میں کہ زیادہ بندے یہ بات کر رہے ہیں تو ان کی بات سن لی جائے، زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو ان کی بات سن لی جائے، تو جس طرف زیادہ لوگ ہونا اس طرف جو ہے نا ان کی بات پہ غور کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ اکثریت کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں گے کہ زیادہ لوگ اس طرف ہیں لہذا ہم اس طرف چلے جائیں، تو یہ کوئی معیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ مت دیکھنا کہ زیادہ لوگ اس راستے پہ جا رہے ہیں لہذا یہ صحیح ہوگا۔ صحیح ہونے کے لیے اپنے معیار ہوتے ہیں، ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، تو جو اس معیار پہ پورا اترے گا، جو اس کرائٹیریا پہ پورا اترے گا وہ صحیح ہوتا ہے۔ یہ درست نہیں ہے کہ زیادہ لوگ اس راستے پہ جا رہے ہیں لہذا یہ صحیح ہوگا، زیادہ بندے یہ کام کر رہے ہیں لہذا یہ صحیح ہوگا، یہ نہیں۔ یہ مت دیکھو کہ زیادہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں لہذا یہی کر لو، یہ دیکھو کہ صحیح اور غلط کا جو معیار قائم ہوا ہے اس پہ کون سی چیز پورا اترتی ہے۔
اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان تطیع اکثر من فی الارض، اگر آپ یہ دیکھ کر کہ اس طرف زیادہ لوگ جا رہے ہیں آپ ان کے پیچھے چل پڑیں گے، یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں، ان یتبعون الا الظن وانهم الا یخرصون، وہ تو نہیں پیروی کر رہے سوائے اپنے گمان کی، وہ تو اپنے خیالات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ تو ان کی اپنی سوچیں ہیں۔ وانهم الا یخرصون، اور وہ کچھ نہیں کر رہے سوائے اس کے کہ وہ کیا سرائیاں کر رہے ہیں، یہ سب ان کے خیالات ہیں، یہ ان کے گمان ہیں، اور اپنے قیاس اور خیالات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ حقائق نہیں ہیں، یہ کوئی قانون نہیں ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے ان کے پاس، وہ صرف اپنے خواہشات، اپنے خیالات اور اپنے قیاسات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یعنی ان کا جو بنایا ہوا نظام زندگی ہے، ان کے جو بنائے ہوئے قانون ہیں، ان کا جو طرز زندگی ہے، وہ صرف گمان پہ چل رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ روزانہ ان کو بدلنا پڑتا ہے۔ 10 15 20 سال کے بعد وہ جو پچھلا گمان تھا غلط ثابت ہو گیا، اب کہتے ہیں نیا قانون بناؤ جی۔ اب نئے لوگ آ گئے، ان کا گمان کچھ اور تھا تو وہ بدل گیا، قانون چینج ہو گیا۔ تو یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کے گمان ہیں۔ جو اللہ کی راہ ہے، جو راہ اللہ دکھاتا ہے وہی درست ہے، اس پر چلنے والا چاہے اکیلا بھی ہو تو جو راہ اللہ نے بتائی ہے وہی صحیح ہوتی ہے، اور جو دوسری راہ پہ چلنے والے چاہے ہزاروں ہوں، جو اللہ نے نہیں بتائی تو وہ غلطی ہوگی۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب، ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، تیرا رب خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے گمراہ ہونے والا کون ہے، وہ اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کے راستے پر کون ہے۔ ہدایت والے کون ہے، گمراہی والے کون ہے، یہ تم نہیں فیصلہ کر سکتے، یہ جس رب نے پیدا کیا ہے نا، تو وہ اس مشین کو بہتر جانتا ہے، تو وہ بتائے گا کہ اس مشین کے لیے صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ تیرا رب بہتر جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ گمراہ ہو جانے والے کون ہیں، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت پانے والے کون ہیں، لہذا جو وہ بتا رہا ہے نا اس پہ عمل کرو۔ اگلی بات جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی نا کہ ان گمان اور قیاسات اور ان کی جو خواہشات ہیں، ان میں سے ایک کا اللہ نے آگے ذکر بھی کیا، اور وہ جو پراپوگنڈا کیا کرتے تھے ان میں سے ایک کا اللہ نے ذکر کیا، اور جو حلال حرام کے اختیارات انہوں نے خود اپنے سٹینڈرڈ بنائے ہوئے تھے ان میں سے ایک کا اللہ نے ذکر کیا۔ اور وہ ایک کیا تھا، وہ کہا کرتے تھے دیکھو جی ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم تو ابراہیمی ہیں، ہم تو اپنے باپ دادا کے مذہب کو مانتے ہیں، باپ دادا سے جو کچھ ہم نے سیکھا اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھو نا جی، یہ جو نیا دین ہے اس کا طریقہ بڑا عجیب ہے۔ اگر کسی جانور کو اللہ مار دے تو کہتے ہیں حرام ہے نہیں کھانا، اور جس جانور کو یہ خود مار دیں تو کہتے ہیں یہ حلال ہے اس کو کھا لو۔ کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے، یہ تو ہم نے اپنے باپ دادا سے کبھی سنے نہیں۔ تو حرام جو کھانے کا ان کی رسمیں تھی نا، تو اس پہ جب اعتراض کیا دین نے اور ان کو صحیح رستہ دکھایا کہ حلال کیا ہوتا ہے حرام کیا ہوتا ہے، تو جب ان کے حلال و حرام کو پہ زد پڑی، ان کے کلچر پہ ان کے سسٹم پہ زد پڑی، تو انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا۔ عجیب بات ہے بھائی، اگر اللہ مار دے تو کہتے ہو حرام ہے، اگر تم خود مارو اس کو قتل کرو ذبح کرو تو کہتے ہو حلال ہے، تو ہم نے تو اپنے باپ دادا سے کبھی بات نہیں سنی تھی، یہ عجیب بات تم کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے ان کے جو پراپیگنڈے ہیں ان میں سے اس کا ذکر کیا۔ اب اللہ نے پرنسپل بیان فرمایا اس کے بارے میں، حلال و حرام کے اختیارات کس کے بعد ہیں، کس کے پاس ہیں؟ جو اپنے وہم کے ساتھ، ایک لفظ ہم بولتے ہیں عام طور پہ اس کو کہتے ہیں وہم پرستی یا توہمات،
ٹھیک ہے، یا توہم پرستی. یہ جو شرک ہوتا ہے نا، شرک کا جو بہترین اور آسان راستہ ہوتا ہے نا، وہ توہمات ہوتے ہیں. ان کے ذریعے سے شرک آتا ہے. جو مشرکانہ توہمات تھے نا، ان کے جو فالوورز ہیں، انہوں نے گاما کھڑا کر دیا. دیکھو جی، باپ دادا کے خلاف جا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اس کا ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. اس کو بھی کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے ذبح کرتے وقت. جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کو کھاؤ اگر تم اللہ کی حکم، اللہ کی باتوں اور اللہ کی آیات کو ماننے والے ہو، اس پر ایمان لانے والے ہو. حلال کے اور حرام کے اختیارات اللہ کے پاس ہیں. جس کو اللہ کہتا ہے یہ حلال ہے وہ حلال ہے، اور جس کو اللہ کہتا ہے یہ حرام ہے وہ حرام ہے. ان کی بنائی ہوئی پابندیاں چھوڑ دو. اللہ کہتے ہیں نا، جس پہ میرا نام لیا گیا اس کو تم نے ذبح کیا میرا نام لے کر، اب وہ تمہارے لیے حلال ہے، اس کو کھاؤ. انہوں نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ غلط ہیں، اس کو چھوڑ دو. تو ان کے پراپیگنڈے کا شکار مت ہو. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. کھاؤ بے دھڑک ہو کر، بغیر کسی شک و شبہ کے، اس میں سے جس پہ اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو، اگر تم اللہ کی آیتوں کو ماننے والے ہو. پھر اللہ نے دوسرے انداز میں ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. تم کیوں نہ کھاؤ اس کو جس پہ اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہے. کیوں نہ کھاؤ بھائی؟ کیوں حرام ہے وہ؟ وجہ، تم کیوں نہ کھاؤ اس کو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ. حالانکہ اللہ رب العالمین نے تمہیں تفصیل بتا دی ہے جو کچھ اس نے حرام کیے ہیں تمہارے اوپر. جو جانور اس نے حرام کیے ہیں اس کی تفصیل اللہ نے بتا دی ہے. اب اس تفصیل کے علاوہ جو ہیں حرام کی تفصیل اللہ نے دے دی. یہ جانور یہ جانور یہ جانور یہ جانور نہیں کھانے. وہ ہم سورت اعراف کے اندر بھی پڑھ کے آئے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اس کی تفصیل ہم نے دے دی. سورت نحل کے اندر بھی آئیں گے آگے. تو اللہ نے حرام کی تفصیل دے دی. اب اس کے علاوہ جو اللہ نے حلال کیے وہ تم کیوں نہ کھاؤ بھائی؟ یہ کیا ایمان ہوا کہ تم دعویٰ تو یہ کرو کہ ہم اللہ کی پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کی ماننے والے ہیں، لیکن قانون کسی اور کا فالو کرو، بات کسی اور کی مانو، حلال حرام کا اختیار کسی اور کو دے دو، شریعت کسی اور کی مانو. تو یہ کیسا ایمان ہے؟ تم کیوں نہ کھاؤ اس کو جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے. اللہ کے جو حرام ہے اس کی تفصیل تو اللہ نے دے دی، اس کے علاوہ کوئی حرام نہیں ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں الا ما اضطررتم الیہ. ہاں، جو حرام کی تفصیل اللہ نے دی ہے اس میں سے بھی وہ تم کھا سکتے ہو جب تم مجبور ہو جاؤ، جب تم اضطراری کیفیت ہو جائے تمہاری. جب تم مجبور ہو جاؤ، اضطراری کیفیت. مستررتم کا معنی ہے جب تم جان کا یا ایمان کا اس کے بچانے کا مسئلہ ہو نا، اضطرار، مجبوری کی کیفیت بن جائے تو اس کو بھی تم کھا سکتے ہو. جو حرام ہے اس کو بھی کھا سکتے ہو. اچھا جی. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اللہ فرماتے ہیں ان میں سے جو اکثر ہے نا، یہ اپنے نفس کی خواہشوں کے پیچھے چل کے بغیر کسی علمی بات کے، بغیر کسی دلیل کے، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. دلیل کوئی نہیں ہے ان کے پاس. یہ ان کے نفس کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. یہ کتنی رسمیں ہیں ہمارے ماحول کے اندر، کتنے رواج ہیں ایسے جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی علمی دلیل نہیں ہے کسی کے پاس، بس لوگوں کی خواہشات ہیں. ہر علاقے کی اپنے اپنے رسم ہیں، لوگوں نے ان کو دین بنایا ہوا ہے، اور دین کی طرح لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. یعنی کوئی فرض چھوٹ جائے تو اس پہ اتنا لوگ پریشان نہیں ہوتے جتنا وہ رسم چھوٹ جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرًا، بہت سے لوگ ایسے ہیں
لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، وہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کی وجہ سے لوگوں کو، بغیر علم، کوئی علم کی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، کوئی لاجک نہیں بنتی اس کی. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اور بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو جو حد سے آگے بڑھ رہے ہیں، جو اپنی حدوں کو کراس کر رہے ہیں، اللہ اس کو خوب جانتے ہیں. آگے اللہ پاک نے ایک زبردست بات ارشاد فرمائی ہے. اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ جو سامنے شرک اور کفر ہے صرف اس کو نہیں چھوڑنا، بلکہ ہر وہ راستہ جو شرک تک لے جاتا ہے، ہر وہ راستہ اور وہ بات اور کام جو کفر تک لے جاتی ہے، اللہ نے فرمایا اس کو بھی چھوڑنا ہے. وَذَرُوا، چھوڑ دو، ہاتھ اٹھا لو، ظاہر الاثم، ایسا گناہ جو ظاہری ہے، سامنے پتہ چل رہا ہے یہ شرک ہے، سامنے پتہ چل رہا ہے یہ کفر ہے، سامنے پتہ چل رہا ہے حرام ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی چھوڑ دو. وَبَاطِنَهُ، اور جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی چھوڑ دو. اس کے دو مطلب ہیں. ایک یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے بھی نہ کرو، اور جب اکیلے ہوتے ہو اس وقت بھی نہ کرو. کتنی دنیا ہے جو لوگوں کے سامنے تو مسلمان ہوتی ہے، لیکن تنہائی کے اندر وہ سارے حرام کام کرتے ہیں، سارے کفریہ کام کرتے ہیں جو باہر نہیں کرتے. جب تنہائی ہوتی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو اللہ رب العالمین کی ذات پہ ان کا ایسا ایمان نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو سامنے ہے اس کو بھی چھوڑ دو، جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی چھوڑ دو. یہ ایک مطلب ہے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو بالکل سامنے ہے کہ یہ کھلا کفر ہے، شرک ہے، اس کو بھی چھوڑ دو. اور جو اس کا ذریعہ بن رہا ہے، یعنی سامنے نظر تو نہیں آ رہا یہ کفر ہے، لیکن وہ کفر کی طرف لے کے جاتا ہے، کفر کا سبب بنتا ہے، شرک کا سبب بنتا ہے، حرام کا سبب بنتا ہے، تو اس کو بھی چھوڑ دو. اٹ سیلف بظاہر نظر آتا ہے کہ اس میں کوئی کفر نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اینڈ اپ وہ وہاں جا کے ہوتا ہے، وہ رستہ جاتا ہے کفر کی طرف ہی ہے. تو ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کفر بھی نہ کرو اور کفر کی طرف جانے والے رستے بھی چھوڑ دو، ظاہری بھی چھوڑو، باطنی بھی چھوڑو. ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، بے شک وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، گناہ کماتے ہیں، اللہ نے فرمایا یکسبون، کسب کا معنی ہوتا ہے کمائی کرنا. وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، یہ ان کی کمائی ہے. اصل میں نیکیاں بھی کمائی ہوتی ہے، گناہ بھی کمائی ہوتی ہے، یہ انسان کی کمائی ہے. اس لیے کہ اس کے بدلے میں اپنی زندگی کا وقت لگاتا ہے، وہ اپنی زندگی کے لمحات لگاتا ہے، اپنی مہلت لگاتا ہے، اپنی جان لگاتا ہے، اپنا جسم لگاتا ہے. وہ کچھ پیش کر کے وہ کچھ کما رہا ہے. وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب ان کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ وہ گناہ کے کام، برے کام، برائیاں کر کے وہ آئے ہیں، ان سارے کاموں کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اب رکوع کا اختتام بھی اسی بات پر ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس کو مت کھانا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. اس کو مت کھانا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. دو صورتیں ہیں نا، ایک ہے کہ ذبح نہیں کیا گیا، تو جو جانور ذبح نہیں کیا جاتا وہ بھی نہیں کھا سکتے آپ. یہ جو خشکی کے جانور ان کی بات ہو رہی ہے. جو سمندر کا شکار ہے وہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ مچھلی کی جتنی قسمیں ہیں، جو پانی کے جتنے جانور ہیں، تو وہ نہ بھی ذبح کیے ہوں تو وہ حلال ہیں. تو یہ جو جنرل بات ہو رہی ہے خشکی کے جانوروں کی، اس کی بات ہو رہی ہے. ایک تو یہ ذبح نہ کیا ہو تو وہ بھی حرام ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ذبح تو کیا لیکن اس پر اللہ کا نام نہیں لیا، کسی اور کا لیا یا نہیں لیا اس کو چھوڑ دیں.
اللہ کا نام نہیں لیا وہ بھی حرام ہوتا ہے، وہ نہیں کھا سکتے۔ ہاں یہ فقہا نے مسئلہ بیان کیا ہے اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اگر غلطی سے بھول کر ایک مسلمان اگر تکبیر پڑھنا، اللہ کا نام پڑھنا بھول گیا ہے، تو چونکہ اس کے اندر، اس کے دل میں اللہ کا نام موجود ہے، تو یہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، تو غلطی سے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول جائے تو وہ جائز ہے، وہ حلال ہی ہوگا، کہ جان بوجھ کے اس نے نہیں چھوڑا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، نہ کھاؤ اس کو جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ کھلی نافرمانی ہے، اور بغیر کسی شک کے یہ اللہ رب العالمین کا فسق اور اللہ کی نافرمانی ہے، ڈس اوبیڈینس ہے، کھلی نافرمانی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم، اور یہ جو شیطان ہے نا، وہ اپنے ساتھیوں کے، اپنے فالوورز کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں سوال ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ آ کے آپ سے جھگڑا کریں اور بحث کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے، روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو یہود کے علماء ہیں، اسپیشلی اہل کتاب کے علماء جو ہیں، وہ عرب کے لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالتے تھے، یہ پوچھو جا کے، یہ جا کے پوچھنا، یہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھائی وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور عرب کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور نبیوں کے اور آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان کی بات وزنی ہے، تو وہ ان کے دلوں میں سوال ڈالتے تھے، شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، اور وہ آ کے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں سے بحث کیا کرتے تھے، جھگڑا کیا کرتے تھے۔ تو ان میں سے ایک یہی تھا کہ جس کو اللہ مارتا ہے وہ تم نہیں کھاتے ہو، اور جس کو تم خود مارتے ہو اس کو کھا لیتے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں کھانا جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بس اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اور یہ جو شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، یہ شیطان ہے جو اپنے فالوورز کے، اولیاء کا معنی فالوورز ہیں، ساتھی، یہ شیطان اپنے فالوورز کے دلوں میں اس طرح کے وسوسے اور سوالات ڈالتے ہیں لیجادلوکم، تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑے کریں آ کے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اے مسلمانوں غور سے سنو، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی باتیں مان لی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، پھر تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ اگر تم ان کے سامنے سرنڈر کر گئے نا، جو وہ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، جو پراپاگنڈا کرتے ہیں، کہ تم اس کا شکار ہو گئے، اگر تم نے ان کی باتیں مان لی، تسلیم کر لی ان کی باتیں، انکم لمشرکون، پھر تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ کتنی سخت بات ہے۔ دو قسم کا شرک ہے، اس کو ذہن میں رکھیں آپ خاص طور پر۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں اگر یہ عقیدہ ہو کہ وہ جو ہے نا، اس کو بھی اللہ نے یہ اتھارٹی دی ہے، یا اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ اس کو بھی فالو کرنا ہے، جس کو کہے صحیح وہ صحیح، جس کو کہے غلط وہ غلط، جس کو کہے حلال وہ حلال، جس کو کہے حرام وہ حرام۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، اس کو کہتے ہیں اعتقادی شرک، یہ عقیدے کا شرک ہے۔ آپ بے شک فالو نہ کریں، آپ بے شک اس پہ عمل نہیں کرتے، لیکن آپ نے عقیدہ بنا لیا ہے، ذہن میں ہے یہ بات کہ کچھ اور لوگ ہیں، ان کو بھی اتھارٹی حاصل ہے، جیسے اللہ کر سکتے ہیں، ان کا کیا ہوا حلال وہ بھی حلال ہوتا ہے، ان کا کیا ہوا حرام حرام ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ بات مان لی کسی کے بارے میں، تو یہ اعتقاد، عقیدے کا شرک ہے۔ اور اگر آپ نے اس پہ عمل بھی کر لیا تو یہ عملی شرک ہے، یہ پھر عملی شرک ہو جائے گا۔ تو یہاں جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے نا، وہ دونوں قسم کے شرک کی ہے۔ اگر تم نے ان کی باتیں تسلیم کر لی تو پھر اعتقادی شرک میں آ جاؤ گے، اور اگر مان لی تو پھر عملی شرک میں آ جاؤ گے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی باتیں مان لی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم پھر مشرک ہو جاؤ گے۔ میں آج اپنی بات پہ اختتام جو ہے نا، اس بات پہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ لاجک سمجھانا چاہتا ہوں کہ
اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے سے جو جانور حلال ہو جاتا ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ سب کچھ سیم ہے، ایک کلمہ ہے، ایک لفظ ہے، جو آپ نے بولا تو جانور حلال ہو گیا، اگر کسی نے نہیں بولا جانور حرام ہو گیا۔ تو اس میں کیا پاور ہے یا کیا لاجک ہے کہ کوئی اللہ کا نام لے کے ذبح کرتا ہے تو جانور حلال ہو جاتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میں 3 باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو انعامات ہیں، اللہ رب العالمین کے جو احسانات ہیں، یہ جو جانور ہیں نا، یہ اللہ کے احسانات ہیں، اللہ کے انعامات میں سے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں تو ہم اعتراف کرتے ہیں اللہ کے انعام کا اور اللہ کے احسان کا، یہ اعتراف ہوتا ہے اللہ کا نام لے کے ذبح کرنا، کہ ہم اعتراف کرتے ہیں اللہ تو نے دیا تھا، یہ تیری نعمت ہے، یہ تیرا احسان ہے۔ اور جب اللہ کا نام چھوڑ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کی نعمت اور اس کے احسان کا اعتراف کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایک وجہ ہے اس کی، اللہ کا نام لینا اس لیے ضروری ہے کہ یہ اعتراف ہو جائے کہ یہ میرا نہیں ہے، میرے اللہ کا انعام اور احسان ہے۔ اس کے نام کے علاوہ، اس کے بغیر اگر کوئی تصرف کرتا ہے جانوروں پر تو یہ غاصبانہ تصرف ہے، وہ غاصب ہے، وہ جانوروں کا حق مار رہا ہے۔ تو یہ جائز تب ہوگا جب اللہ کا نام لیں گے اور اس کو یہ اعتراف کر لیں گے۔ دوسری بات، ہر جان کا احترام ہے، ہر جان کا احترام ہے، چھوٹی ہو یا بڑی۔ جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو یہ اللہ کا نام لینا اللہ کی طرف سے اجازت ہے، اللہ کی طرف سے پھر اجازت مل جاتی ہے، یہ نام اللہ کی اجازت ہے، پرمیشن ہے اللہ کی۔ اللہ کی اجازت اور پرمیشن کے بغیر کسی جان کو نہیں لے سکتے آپ کا حق ہی نہیں ہے کسی کی جان لیں، یہ صرف حق اللہ کا ہے۔ جب اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں تو یہ پرمیشن مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے اور اجازت مل جاتی ہے کہ میں اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ رب العالمین کے اس انعام کو اور اللہ کے اس احسان کو، اس نعمت کو استعمال کر رہا ہوں، اس کی جان لینے کی اجازت مل جاتی ہے۔ تیسری بات، پوری انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ شیطان نے جو شرک داخل کیا ہے نا قوموں کے اندر، تو ان میں سے ایک بڑا راستہ یہ تھا کہ اس نے لوگوں کو اس بات پہ لگایا کہ یہ جو جانور ذبح کرنے ہوتے ہیں نا، قربانی دینا، یہ اللہ کے علاوہ کچھ اور ہستیوں کو خوش کرنے کے لیے تم جانور ذبح کیا کرو، وہ خوش ہو گئی تو اللہ خوش ہو گیا۔ تو یہ جانوروں کا ذبح کرنا غیر اللہ کے لیے، یہ شیطان کے بڑے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے، اور ایسا ہوتا رہا ہے، آج بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کا نام لے کے ذبح کرنے کا مطلب، یہ اللہ رب العالمین نے تالا لگا دیا ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ کوئی جانور ذبح نہیں ہو سکتا، اور اس کی تالے کی چابی جو ہے نا اللہ کا نام ہے، یہ کفل ہے۔ شیطان کہتا ہے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرو، اللہ نے اس کو لاک کر دیا ہے۔ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرو گے تو تم ظالم اور غاصب ہو، اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا، تم مشرک اور کافر ہو، اور اس تالے کو کھولنا ہے تو اللہ کا نام لینا پڑے گا۔ اس لیے ضروری ہے اللہ کا نام لینا۔ جب اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں اور خون نکال دیتے ہیں، ذبح کرنے کا پرپس خون نکالنا ہے، خون نکل جائے، اللہ کا نام لے لیا جائے تو جانور پاک اور حلال ہو جاتا ہے۔ جب یہ کام نہ کیا جائے تو وہ ناپاک ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہوتا۔ تو ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ جانور جو آپ کے قبضے میں نہیں ہے، جو جانور آپ کے قبضے میں ہے اس کو آپ پراپر حلال کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ جو آپ کے قبضے میں نہیں ہے، دور ہے، بھاگا ہوا ہے، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے،
جس طرح آپ شکار کرتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تیر چھوڑتے ہیں، جب آپ فائر کرتے ہیں، جب آپ کتا چھوڑتے ہیں، جب آپ باز چھوڑتے ہیں، تو پھر اس وقت آپ اللہ کا نام لے لیتے ہیں۔ جب اس کو وہ تیر لگتا ہے یا اس کو فائر لگتا ہے تو آپ اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو مارتے ہیں، وہ تیر سے زخمی ہوتا ہے، اس کا خون نکلتا ہے، آپ کے جانے تک اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ حلال ہوتا ہے۔ اس میں ایک دوسرا ایک اوپینین ہے لیکن وہ جمہور کا نہیں ہے کہ جب آپ کتا چھوڑتے ہیں یا تیر مارتے ہیں تو جانور آپ کے جانے تک اگر وہ زندہ ہو تو آپ اس کو حلال کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن جو جمہور کا مسلک ہے وہ یہی ہے کہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تیر چھوڑتے ہیں یا فائر کرتے ہیں تو وہ اس کو زخمی کرتا ہے، اس کا خون نکلتا ہے اور آپ کے جانے تک جانور مر جاتا ہے تو حلال ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کے پاس کافی ٹائم ہے سوال کرنے کے لیے، جو آپ سوال کرنا چاہیں سوال کر لیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان